کے کیس سے متعلق فل کورٹ ججز کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور ججز اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل لیں گے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے۔ جی قیوم صاحب۔ جی ہاں، جیسا کہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل اور دیگر کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کر رہا ہے، اور اس کی سماعت گزشتہ روز چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد ججز کی مشاورت سے جو ہے وہ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں آج یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے تمام جج صاحبان کو جو ہے وہ آج بلایا، اور اس کے بعد اب وہ اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ اور ججز کے کمیٹی روم کے اندر جاری ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کہ جو متنازع نشستیں ہیں آئین اور قانون کی روشنی کے اندر جو دلائل ہوئے ہیں اٹارنی جنرل کے اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور جو ہے وہ دیگر وکلاء کے جس میں مخدوم علی خان اور دیگر شامل ہیں، ان کی روشنی کے اندر اور آئین و قانون کے مطابق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اگر ہم اس کی فیکچول دیکھیں تو جو جن نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سماعت پر جو کہ 3 جون کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ہوئی تھی، اس میں 3 رکنی بینچ نے سسپینڈ کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو ارکان متنازع نشستوں کے اوپر مخصوص نشستیں تھیں ان کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، اسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کیے۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو اس وقت قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 متنازع نشستیں ہیں، جس میں کے پی کے سے جو ہے قومی اسمبلی کی 8 نشستیں ہیں، کہ وہ کس کس جماعت کو جائیں گی۔ نون لیگ کو 4 گئی تھی، جے یو آئی کو 2 اور پی 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 کو بھی 2 نشستیں اضافی ملی تھی، جبکہ ایم پی خواتین کی 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 2، نون لیگ کو 9 نشستیں ملی تھی، اور اس اقلیتوں کے کوٹے پر 1 پیپلز پارٹی اور 1 نون لیگ کو اور 1 جے یو آئی کو ملی تھی۔ تو اس بنیاد کے اوپر اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فل کورٹ ہے، تمام جو دلائل ہیں اور آئین اور قانون کی روشنی کے اندر جج صاحبان اپنی اپنی جو فیصلہ ہے یا اس فیصلے کے اوپر پہنچنے کے حوالے سے رائے دیں گے، اور اس کے بعد جو ذرائع کا یہ کہنا کہ ایک آرڈر آف دی کورٹ کیا ہوگا وہ جو ہے اس کو ہوگا، اور اگر آج ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اناؤنس کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ججز کی مشاورت کے بعد جو طریقہ کار یعنی عبدالقیوم آج ہی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے؟ جی ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں کہ اگر آج یہ جج صاحبان جو ہے وہ اپنی مشاورت کے دوران کسی ایک آرڈر آف دی کورٹ کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی امکان ہے کہ آج ہی کازز جاری کر کے آج ہی سنا دیا جائے، جب دیگر جو ہے وہ کوئی ایک دن جو ہے مخصوص کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کازز جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ رائے ہمیں مختلف ذرائع سے جو ہے وہ مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا۔